ہوں، یہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، یہ سب لوگوں کے لیے اس کو یہ سوچنا چاہیے عبادت تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی آتی ہے، کرم سے ہی عبادت ہو سکتی ہے۔ جس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اسی کو عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ پاک جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے اور رزق نہیں چھینتا، کیونکہ رزق تو اپنے دشمنوں کو بھی دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو بھی دے رہا ہے، جو اس کی مخلوق کو تکلیف دیتے ہیں ان کو بھی رزق دے رہا ہے، لیکن جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اس سے عبادت چھین لیتا ہے۔ یہ چیز سوچ لینی چاہیے، یہ عبادت ہم اپنے کمال کے لیے نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے، کچھ لوگ تکبر کرتے ہیں اپنے مال و دولت کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں، یہ غریب ہیں، غربت کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور جو مال کی وجہ سے تکبر کرتا ہے اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ مال تو کیا پتہ کتنے دن میرے پاس رہتا ہے، اگر رہے بھی صحیح تو کب تک رہے گا؟ جب تک یہاں پہ دنیا میں ہیں، جب تک چلے جائیں گے دنیا سے پھر خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ جتنے لوگ آئے، یہ بادشاہ آئے، پوری دنیا کے حکمران آئے، پھر بھی وہ چلے گئے خالی ہاتھ۔ چوتھی چیز ہے کہ کچھ لوگ تکبر کرتے ہیں اپنے خاندان کی وجہ سے کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، فلاں چودھری ہوں، فلاں ذمہ دار ہوں، فلاں ملک ہوں۔ لوگوں کو یہ حقیر سمجھتے ہیں، یہ کمی لوگ ہیں، یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے ہر انسان کو برابر بنایا، صرف قومیں اللہ پاک نے بنائی پہچان کے لیے۔ ایک اس حوالے سے حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو آدمیوں نے اپنے خاندان کی وجہ سے فخر اور تکبر کیا، تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ جا کر ان کو فرما دیں تمہاری 9 پشتیں کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ اللہ اکبر! دیکھو کتنا بڑا عذاب اللہ پاک نے فرمایا۔ جو بندہ اپنے خاندان کی وجہ سے تکبر کرتا ہے کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا اس کی 9 پشتیں کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ یہ معجم الکبیر حدیث نمبر 285۔ ایک اور وجہ، 5ویں وجہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ 5ویں وجہ یہ ہے، کچھ لوگ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ فلاں، اللہ معاف کرے، یہ گندی شکل کا ہے، اس کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ کیونکہ اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ جس خالق نے مجھے پیدا کیا اس خالق نے اس کو پیدا کیا، جس خالق نے اس کو پیدا کیا اسی نے مجھے پیدا کیا۔ اگر مجھے خوبصورت نہیں بنایا، اگر کسی کو اللہ پاک نے خوبصورت نہیں بنا ہماری نظر میں، ویسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر انسان اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے کہ وہ ہماری نگاہ دیکھنے کی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد انسان یہ سوچ لے، تھوڑا سا غور کر لے کہ میں بھی اسی ناپاک نطفے سے پیدا کیا گیا ہوں جس سے وہ پیدا کیا گیا۔ اور جوانی پہ ناز کرے جو بندہ، جوانی کچھ دن کی ہوتی ہے، اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، وہ حسن و جمال وہ سارا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب انسان، ہر بندے نے جانا اسی مٹی میں ہے، کیونکہ جس سے پیدا کیا گیا اللہ پاک نے پیدا کیا اور اسی میں ہی جانا ہے، اور اسی سے دوبارہ اللہ پاک دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور چھٹی چیز، کچھ لوگ جب کسی کام میں کامیاب ہو جائیں تو وہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ دیکھو کامیابی یہ وقتی ہوتی ہے، ہر کسی کے پاس ساری زندگی نہیں رہتی، کیا پتہ کچھ دن آئے تو کچھ دن واپس چلی جائے۔ کامیابی یا بادشاہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں یہ آتے رہتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ ہر کسی کے پاس ایک جیسے نہیں رہتی صورتحال، کبھی کوئی بادشاہ ہوتے ہیں، کبھی وہی بادشاہ گدھا بن جاتے ہیں، وہی مانگنے والے بن جاتے ہیں، یا وہ لوگ غریب بن جاتے ہیں۔ دیکھو ہمارے ملک کی بھی یہی صورتحال سے اندازہ لگا لیں، کافی ایسے ہوا، پہلے وہ بادشاہ تھے، اس کے بعد جیلوں میں چلے گئے، اس کے بعد وہ حقیر سے بن گئے۔ کسی کو اپنی کامیابی کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ اپنی طاقت کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ میں طاقتور ہوں، فلاں ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ تھوڑا سا اس بات پہ غور کر لینا چاہیے، جو بندہ جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر تھوڑا سا بخار ہو جائے یا اللہ نہ کرے کوئی تکلیف آ جائے تو وہ دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے، وہ طاقت کہاں جاتی ہے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے بس میں ہیں، جس کو چاہے جو چیز دے، جس سے وہ چھین لے۔ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔